ہاں جی، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ موسم کو انجوائے کریں آپ۔ میں بھی انجوائے کرنے نکلی ہوں میاں جی کے ساتھ۔ میں نے کہا چلیں ناشتہ کرنے چلتے ہیں۔ صبح کے 8 بج رہے ہیں، کالے کالے سیاہ سیاہ بادل، بارش ساری رات سے ہو رہی اور سارا دن چلے گی۔ اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک سے ہمارے پاس موسم اچھا ہو جائے گا، گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا کافی نا۔ تو میں نے کہا یہاں حلوے پوری اور کوئٹہ ہوٹل کے پراٹھے چائے کا ناشتہ تو پاسبل نہیں تھا۔ میں نے کہا ہم جو ہے پھر گوروں والا ناشتہ کر کے آتے ہیں۔ چلو وہی کر کے آئیں، کچھ باہر نکلے نا یہاں کے سہانے موسم میں۔ بہت پیارا، ایسی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں کہ مزہ آ گیا، ایسا لگ رہا ہے میں سی ویو پہ کھڑی ہوئی ہوں نا، کراچی کے نا۔ بس جی ناشتے پانی سے فارغ ہو کے گھر آئے۔ اس موسم میں نا سونے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ جب میں پاکستان میں بھی تھی نا تو مطلب بارش میں ضرور جو ہے نا پنکھے کو ہلکا سا ٹھنڈ وہ کر کے فل نہیں ہو اور موٹی سی دلائی اور وہ میں لیتی تھی۔ اور جو ہے نا ظاہر سی بات ہے وہاں پہ بارشیں جون میں نہیں، جولائی اگست اس طرح موسم ہوتا ہے تو اس میں آپ بلینکٹ کمبل تو نہیں لے سکتے، تو وہ دلائیاں ہی لے سکتے ہیں۔ تو مجھے سونے میں بڑا مزہ آتا ہے ایسے موسم میں نا، بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ لیکن یہاں نا ایسے موسم کا نا گھر میں پتہ نہیں چلتا، گھر اتنے پیک ہوتے ہیں، صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ اندھیرا ہو جاتا ہے کہ باہر اگر ابر ہے نا تو وہ اندھیرے سے پتہ چلتا ہے، باقی موسم کی فیلنگ نہیں آتی۔ لیکن یہ ہے کہ ونڈوز وغیرہ کھول لو، تھوڑی نیٹ لگی ہو، لیکن پتہ نہیں جی کس کونے سے جو ہے نا کیڑے جو ہے چھوٹے چھوٹے گھس آتے ہیں۔ تو کیونکہ میں جس جگہ رہتی ہوں وہاں بہت زیادہ گرینری نا، تو وہ اتنا زیادہ کہ ذرا دروازہ کھلا نہیں اور بس جی انہوں نے نا ڈال دینا نا سیاپا۔ آج نا میں نے بنایا سالسا آلو بیگن۔ اب پوچھیں گے جی سالسا آلو بیگن کیا؟ میں نا سالسا لے کر آئی تھی، مجھے ناچوز بڑے پسند ہے نا، تو میں نے ناچوز کا پورا پلیٹر بنایا، اس میں چیز کو اپنا اچھا گرم کر کے میلٹ ہوئی ہوئی تھی، تھوڑا گرم کر کے ناچوز پہ ڈال کر پھر میں نے وہ کیا ہے نام مجھے بڑا مشکل ہے، مجھے نہیں آتا یہ ایواکاڈو کو جو کر کے یہ بناتے ہیں، میں نے وہ کیا اور سالسا لائی نا۔ اچھا میرے بڑے بیٹے نے کیا کیا کہ صرف جو ہے نا چیڈر چیز سے ناچوز کھائے، اس نے نہ وہ ایواکاڈو کے ساتھ کھایا نہ اس نے سالسا لیا۔ میں اتنا سالسا کیسے کھاتی، کیا کرتی؟ میں نے کہا نہیں یار میں اب اس کو پھینکوں گی تو نہیں، اور خالی مجھ سے کھایا نہیں جا رہا۔ میرے پاس نا بیگن پڑا تھا، ایک بیگن بھی ہم میاں بیوی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں نے وہ سالسا ڈالا پتیلی میں، تھوڑا سا تیل ڈالا اور آلو بیگن دم پہ، ہری مرچ شملہ، اتنا مزے کا وہ بنا ہے آلو بیگن سالسا کے ساتھ، کیونکہ اس میں ہر چیز موجود تھی، ہلکی سی کھٹاس بھی تھی، مرچ کسی کو کم لگ رہی ہے وہ ڈال لے، نمک بھی تھا، کچھ بھی نہیں مجھے کرنا پڑا اور میرا سالسا بھی استعمال میں آ گیا۔ اور ورنہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اس کی ایک ٹائم ہوتا ہے ایکسپائری کا، پھر وہ خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہی جو ہے نا میں اس ٹائم نا ترکیب لڑاؤں کہ ایک تیر میں دو شکار ہوں، لیکن بہت مزے کا بنا۔ میرے میاں نے بڑے شوق سے کھایا، میں نے بھی کھایا خیر بڑے مزے سے نا، لیکن بیٹا تو نہیں کھاتا۔ اب اس کے لیے کیا کروں؟ میں نے کہا اچھا بھائی تمہارے لیے میں پھر پیزا بناتی ہوں۔ اس کے لیے پیزا بنایا میں نے، چیزیں ویزیں تو ساری گھر میں، بچوں کے گھروں میں بچے تو بچے ہی رہتے ہیں، وہ چاہے بڈھے بھی ہو جائیں تو ہم ان کو بچے ہی کہیں گے نا۔ اب میں نام لے کے تو بولوں گی نہیں، ہماری ایک ہے وہ پورا نام نہ رکھے، ہاں یوں آیا وہ آیا، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ میری امی تو ابھی تک جو ہے نا ہم لوگوں کو بڈھے ہو گئے ہیں ہم، لیکن جو ہے نا اب کوئی میری بہن بولے گی کہ کیوں بھائی تم بڈھی ہوئی ہو، میں تو نہیں ہوئی بڈھی، لیکن کیا کہتے ہیں مطلب ابھی تک ہماری امی وہی کہتی ہیں کہ بچے آئے ہیں، میرے بچے آئے ہیں، بچہ تو بچہ ہی رہتا ہے۔ تو میں نے جو ہے اس کے لیے پیزا بنا لیا، بلکہ کافی زیادہ میں نے اس کا وہ بنا لی تھی ٹاپنگ نا، میں نے کہا آگے بھی کچھ اس کو بنا کے دینا ہوگا تو اس میں کام آ جائے گا، بس یہ لگی رہی تھی کر رہی تھی میں نا۔ امی کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے بڑی شدت کے ساتھ، ویسے وقت کا پتہ نہیں چلتا، جب دیکھو ہے پھر جمعہ آ گیا، اچھا پھر اتوار آ گیا، پھر ویکینڈ آ گیا۔ اب جب سے جو ہے ان کی ٹکٹ ہوا ہے، ویزا لگا ہے، ایسا لگ رہا ہے دن رک گئے ہیں بالکل نا، کہ وقت ہی نہیں گزر رہا نا۔
اور وہاں پہ وہ شاپنگ میں اس میں سب میں لگی ہوئی ہیں. شاپنگ سے زیادہ تو امی کا ہی انتظار ہو رہا ہے. بہت لمبے عرصے کے بعد جو ہے نا امی سے میرا ملاقات ہوگی، بڑے ٹائم کے بعد نا. اور میں نے اپنے میاں کو بولا کہ میں نا امی آئیں گی تو میں کھانا تو میں نے امی سے ہی بنوانا ہے. وہ نا ایک دم سیریس ہو گئے، تم اس لیے بلا رہی ہو ان کو، تم نے کھانا پکوانا ہے ان سے؟ اور میں نے کہا نہیں بھائی، کھانا آپ سب کا تو میں ہی بناؤں گی. میں نے ان کے ہاتھ کی جو ہے دال کھانی ہے، میں نے چاول لینے ہے، دال چاول، میں نے کوئی سبزی، بس جو وہ جس طرح اپنے گھالے مالے کرتی ہیں نا، وہ میں اس میں خوش ہوں کہ مجھے ان کے ہاتھ کا وہ کھانا ہے. میں نے کہا میں ان کو کھانے کے لیے نہیں بلا رہی. وہ فوراً جو ہے نا سیریس، تم ان سے کھانے پکواؤ گی؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں پکوا رہی کچھ بھی نا، کیونکہ یہاں کا تھوڑا سا چینج بھی ہوتا ہے نا. چولہے، اوون، چیزیں رکھنا کرنا، یہ سارا کچھ نا. اور ایک ایج میں آ کے ظاہر سی بات ہے آپ اتنی جلدی کہیں پہ جا کے ایڈجسٹ بھی نہیں ہو سکتے. تو وہ مجھے بلکہ یہی کہہ رہی تھیں کہ سائرہ میں نا شادی سے ٹائم تھوڑا پہلے ہی آنا چاہ رہی ہوں، کہ ایک تو نا دسمبر میں آؤں تو ایک دم سردی ہوگی، سردی ان سے اتنی برداشت نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ کہ میں تھوڑا اس سے یوز ٹو ہو جاؤں گی سردی سے. پھر تمہارے نا گھر کا سیٹ اپ سمجھ لوں گی، تمہارے چولہے کیسے جلتے ہیں، تمہارا یہ کیسے ہوتا ہے، کون سی چیز کہاں پڑی ہے، تو مجھے آسانی رہے گی نا کہ چلو مجھے اگر کچھ کرنا ہے شادی کے دنوں میں، کچھ بزی ہو کچھ ہو تو میں دیکھ لوں کر لوں. میں نے کہا نہیں، مشکل ہے نا، کیونکہ بھائی کے پاس بھی جب جاتی ہیں وہ آسٹریلیا، تو وہاں پہ بھی ایک تو ٹی وی آج کل کے مشکل ہیں. اپنے تو پاکستان میں بھائی ایک ریموٹ ہے، اس سے آن آف کیا، چینل اوپر نیچے کیے، سبھی کر لیتے ہیں. یہاں تو الگ ہی سسٹم ہوتا ہے، نہیں سمجھ میں آتی چیزیں. تو وہ کہتی تھی میں سارا دن ٹی وی کے لیے ہی بیٹھی رہتی تھی نا، کہ جو ہے نا جب پہلے موبائل وغیرہ نہیں ہوتے تھے جب وہ جاتی تھی. اب یہ ہے کہ موبائل وغیرہ میں چلو کچھ دیکھ لیا، بات کر لی پاکستان بچوں سے دوسرے سے، تو اس میں یہ ہے کہ ٹائم نکل جاتا ہے. کیونکہ یہاں پر ایک ایج میں اگر آپ موو ہو رہے ہو، یا ماں باپ جو ہیں بچوں کے پاس جب آتے ہیں تو وہ بہت پرابلم ہو جاتی ہے ان کو. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا کہ مسجد جانا ہے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسجد پاس نہیں ہے، بیٹا یا بیٹی کوئی آئے تو وہ لے کر جائے، کہیں جانا آنا کچھ ہے، بن جاتے ہیں. کیونکہ یہاں سیٹ اپ اس طرح کا ہے، وہ جب جاب پہ جائیں گے تو وہ دونوں اکیلے ہیں پیچھے. بہت مشکل ہے اس ایک ایج میں آ کر یہاں پہ جو ہے نا. اور میں کہتی ہوں آفرین ہے ان بچوں پر جو اس ایج میں اپنے ماں باپ کو اگر بلاتے بھی ہیں، رکھتے ہیں، اور پورا ان کا خیال رکھنا، ان کو چیزیں سمجھانا، ان کو بتانا. جیسے بچپن میں بچے کو ماں باپ ایک بات 10 دفعہ بھی بتاتے ہیں اور جھنجھلاتے نہیں ہیں، تو اسی طرح جو ہے نا ہمارے بچے بھی جو ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم بھی کوئی ینگ ایج میں یہاں پر نہیں آئے کہ ہم ایڈجسٹ ہو جاتے، فوراً چیزیں سمجھ میں آ جاتی. مجھے تو سچی بات ہے ابھی بھی نہیں آئی. میں پاکستان اور سعودیہ میں سارا کام ہر چیز خود کرتی تھی. بچوں کا اسکول جانا، کوئی اللہ نہ کرے ہاسپٹل پڑی ہے ضرورت، ایون یہ کہ وہاں جو ہمارا سرکل تھا، کچھ ہمارے بہت اچھے پٹھان فیملی کے سرکل تھا، دوست احباب، تو جیسے ان کی بیویوں کو نہیں کچھ آتا کرنا، تو وہ کیا ہوتا تھا گاڑی ڈرائیور دے دیا اور جا کے ان کو میں اسکول لے کر گئی، ان کے بچوں کا ایڈمیشن کرانا، اس کو وہاں پہ بیبیز بھی ہوئے، ڈیلیوری، یہ وہ ہر چیز میں کر لیتی تھی. یہاں پہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا. یہاں پہ بہت سسٹم چینج ہے، بہت زیادہ نا. تو میں تو بالکل ایسے ہو گئی تھی کوری. میں نے کہا نہیں، مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، میں نے بہت کر لیا ساری زندگی، اب جو ہے آپ لوگ دیکھو نا. تو خیر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ میاں ایسی اولاد سب کو دے پروردگار، کہ ایسے ہمیں بچوں کی طرح ہمارے بچوں نے رکھا. حالانکہ میرا چھوٹا والا تو بہت چھوٹی ایج میں یہاں آیا، بڑا والا پہلے سے یہاں تھا، لیکن چیزیں سمجھ کے کر کے ہر چیز بڑی جلدی سیکھی سمجھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم لوگوں کو بتانا کرنا. ہم لوگوں میں نہیں، مجھے تو ہر چیز کر کے دی ہے، ہر چیز، مطلب مجھے پلیٹ میں دی ہے ہمیشہ. مطلب میرے ہسبینڈ نے بھی، بچوں نے بھی. ٹھیک ہے پاکستان سعودیہ میں کیے چیزیں، لیکن اور بہت ساری چیزیں کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ ماما کا کرنا ہے، یہ سائرہ کا کرنا ہے. اس طرح کر کے جو ہے نا مجھے بالکل بچوں کی طرح ان لوگوں نے کیا. اور یہاں پر بھی جو ہے نا اسی طرح سارا کچھ، میری میڈیکل کی ساری ہسٹری، ظاہر سی باتیں چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر کرنا ہے، اور نہیں معلوم ہوتا. شروع میں جب آئے ہیں آپ کا پیپر ورک نہیں ہوتا،
آپ کو انشورنس نہیں ملتی ہے، اس میں دواؤں کا دیکھنا، کیونکہ تھائرائڈ کی دوا کے بغیر تو آپ رہ ہی نہیں سکتے نا، مین چیز، کیونکہ مجھے تھائرائڈ ہے اور تھائرائڈ کی دوا کے بغیر نہیں، اس میں ڈاکٹرز نکالنا کرنا سارا کچھ، ہر چیز میں بہت ماشاء اللہ، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا اگر آپ کا پیپر ورک نہیں ہے، اور ڈاکٹر کی تو دیکھیں سب کو ہی ضرورت پڑتی ہے، جو ینگ بھی آتے ہیں اگر ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچے تو وہ تو موسم بھی بدلتا ہے تو نزلہ زکام کھانسی شروع ہو جائے، اور مزے کی بات یہاں تو نزلے زکام کھانسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مطلب کبھی فلو ہو جاتا ہے، کچھ ہے باڈی پین، تو آپ مجھے کوئی لکھ دیں اینٹی بائیوٹک نا۔ وہ اپنا ہمارا ایک طرح سے اپنا فیملی ڈاکٹر ہی بن گئے ہیں، وہ نا بہت اچھے ہیں، اپنے پاکستان کے ہی ہیں تو بڑا اچھا ان سے رہتا ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ وہ کیوں لکھ دوں؟ حالانکہ لکھ سکتے تھے۔ کہتے ہیں آرام سے اوور دا کاؤنٹر جو وہ ٹائلینول ملتی ہے بس وہ کھا لیں۔ ہماری باڈی جو ہے اینٹی بائیوٹک کی عادی ہے، ہمارے ڈاکٹر جھٹ سے جو ایک لمبا فرہ لکھ دیتے ہیں، یہ کر کے ایک نزلہ زکام بخار میں بھی، اور فوراً کہہ دیں کہ انفیکشن ہے فلاں ہے، یہاں تو مانتے ہی نہیں ہے، اور بھائی بندہ اسی میں ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ مزے کی بات تھوڑا لیتا ہے ٹائم، ہفتہ 10 دن لیتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، کم سے کم اینٹی بائیوٹک سے تو آپ کی جان چھوٹ گئی نا۔ اب وہ تو ضروری نہیں ہے نا اپنے اندر، ہمارے تو پیدا ہوا بچے کے اندر بھی اینٹی بائیوٹک جو ڈالتے ہیں نا، تو وہ بیچارہ تو اس کے اندر ریزسٹ پاور ہی ختم ہو جاتی ہے ایک ایج میں آ کے۔ ہم لوگوں کو ٹائلینول وغیرہ کہاں اثر انداز ہوتی ہیں کہ باڈی جو ہے نا 500 mg اور 600 mg کی دواؤں کھانے کی عادی نا۔ بس اللہ ہی رحم کرے وہاں پر تو نا۔ شروع میں میرے ہسبینڈ بڑا وہ ہوئے، کہتے یہ کیا ہے سسٹم یہاں، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ لو، یوں کرو، لیکن خیر آہستہ آہستہ چیزیں ان کی بھی سمجھ میں آ گئیں کہ نہیں یار بہت بہترین ہے، زبردست ہے۔ میں نے نا کیا کہتے میرا دل چاہ رہا تھا، میں نے کہا سالسا تو بنا لیا، بیگن کے ساتھ تھوڑی میں دال بھی بنا لوں، تو وہ ماش کی جو ہے مادی کھلوتی دال نا، تو وہ میں نے بنائی بالکل ڈھابا سٹائل نا۔ یہ جو ہے نا وہاں پہ جو اپنے جو ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ یا پنجاب سائڈ پہ ڈھابے ہوتے ہیں، ان پہ جو بنتی ہے بہت زبردست، اتنی مزے کی دال بنی ہے کہ بیٹے، حالانکہ بیٹا میری نہیں اتنے شوق سے دال کھاتا، وہ ہم لوگوں کو کھاتا دیکھ رہا تو کہتا ماما مجھے بھی نا ایک روٹی دے دیں، مجھے اچھی لگ رہی ہے۔ میں نے اس کو دی تو کہتا ماما ایک اور دے دیں، بہت مزے کی دال بنی ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو فٹافٹ اس کو دوسری روٹی بھی دی۔ یہ نا پیاز کو میں نے نا کچا پکا نہیں، تھوڑا سا کلر دے دیا تھا، اور ٹماٹر میں نے پیس کر اس میں ڈال دیے، لونگ، کالی مرچ اور دار چینی یہ ذرا سی میں نے ڈالی اس میں، اور پسا دھنیا، پسی مرچ اور نمک اور ہلدی اور زیرہ اور کٹی ہوئی لال مرچ یہ میں نے ڈالی ہے، اور اس کو میں نے اتنا بھونا، لیکن بھون کے ساڑا نہیں، میں نے ہلکا ہلکا پانی ڈالتی رہی میں، اور بس کہ تیل اوپر آ گیا بہت، مطلب اس کو ہلکی آنچ پہ، تیز آنچ پہ نہیں، ہلکی سے مراد درمیانی آنچ پہ آپ نے اتنا بھوننا ہے کہ تیل اوپر آ جائے۔ دال کو میں نے الگ بوائل کر لیا تھا، بغیر نمک مرچ ہلدی دھنیا کسی بھی چیز کے، دال کو کھڑا رکھا تھا، اور جب پورا مسالہ تیار تو اس میں نے یہ دال ڈالی، دم پہ ادرک، ہری مرچ، ہرا دھنیا اور ذرا سی کسوری میتھی، اتنے مزے کی دال بنی۔ میری نا دیورانی ہے، تو بہت پرانی بات، ہم نئی شادی ہوئی تھی اس کی بھی میری بھی، تو وہ نا مجھے نا بتاتی کہ نا ہماری نا نانی نے نا ماموں کو بولا کہ دال نا ماش کی نا، اب پنجابیوں میں تو مادی کھلوتی دال کیا بنایا ہے جی، مادی کھلوتی دال اکثر بولتے ہیں گھروں میں کہ ماش کی کھڑی دال نا، تو وہ نا بولا کہ جا کے دکان سے نا دال لے آؤ۔ انہوں نے دکان والے کو جا کے وہی بول رہے ہیں مادی کھلوتی دال، وہ جس طرح وہ مطلب وہ مزے لے کے سناتی ہے نا، تو آج بھی مجھے اس کی وہ بات نا یاد ہے، اور میں نے ماش کی دال جو بنا رہی ہوں تو مجھے اس کی بات یاد آ گئی، مادی کھلوتی دال۔ میں نے فریش نا کالی مرچ بھی ڈالی تھی آخر میں نا، اور کوئی ایسی چیز نہیں ٹیبل پر لیمن چھڑکے اس پہ کھائے، میرے میاں جی نا لیمن چھلکے بغیر کوئی کھانا نہیں کھاتے، کسی بھی چیز میں نہیں، کیونکہ اچار اور لیمن 2 چیزیں ان کو مسٹ ہے، اور میرا یہ نا لیٹ نائٹ نا میں اور میرے میاں جو ہے نا کوئی مووی دیکھ رہے تھے، اب بھوک لگی، چائے پینے کا بھی موڈ ہو رہا، میں نے کہا چلو چائے بنائی ہے 2 کپ،
اور میں نے اپنے لیے بنایا پراٹھا. پراٹھے کے ساتھ میں نے کھایا چیز، اس لیے کہ کھانا نا جلدی کھا لیا تھا، بہت جلدی. دوپہر میں ایسا نہیں کھایا تھا کہ صبح ناشتہ ہی وہ کر لیا تھا ہیوی، تو نہ کھانا بہت جلدی کھا لیا، تو رات میں تو پھر بھوک لگنی ہی لگنی ہے نا. تو رات کے لیے کچھ چاہیے تھا، تو میں نے کہا پھر خالی پیٹ تو نیند آنی نہیں ہے. حالانکہ خیر میں اتنی دیر سے کھانا اب نہیں کھاتی، بہت ٹائم ہو گیا، لیکن بس وہ جاگ رہے تھے، دیر کافی ہو گئی. اور 2 بچوں سے جو ہے، بیٹی سے بھی بیٹے سے فون پہ باتیں ہوتی رہیں، تو جب فون پہ ہوتی ہیں تو لازمی پھر تو پتہ ہی نہیں چلتا، ویڈیو کال ادھر سے سب چل رہی ہوتی ہے، تو بس اسی میں لگے رہے. اچھا جی، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، زندگی رہی تو. اور ماں دی کھلوتی دال ضرور بنائیے گا، اور اگر سالسا ہو گھر میں بچ جائے تو اس کے ساتھ آلو بیگن ضرور بنائیے گا، بہت مزے کی، بہت زبردست. کوئی بھی بچی ہوئی چیز کھانا جس میں آپ کو پتہ ہو کہ یہ کس میں ڈلے گی، یہ آئیڈیا ہونا ضروری ہے، اور آپ اس میں اس چیز کو یوٹیلائز کرو، وہ چیز اور زیادہ مزے کی بنتی ہے. ہاں، اب یہ نہیں ہے کہ آپ دال بچی ہوئی ہے تو اس کو کسی ایسی چیز میں ڈال دیں جس کا کمبینیشن نہ ہو. اللہ حافظ.